बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दीन व दुनिया के साथ डॉक्टर मोहम्मद राशिद मुजद्दिदी आल अंसार एक दफ़ा फिर आपके सामने एक नए और अछूते मौजू के साथ हाजिर है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को मदीना सानी भी कहा जाता है। पाकिस्तान के बहुत सारे खदोखाल मदीना तय्यबा के साथ मिलते हैं। इसी तनाज़ुर में हमारे आज की गुफ्तगू का मौजू रहेगा रियासत मदीना के तनाज़ुर में पाकिस्तान के हालात का जायज़ा। आज हमारे साथ शामिल हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान PhD पंजाब। मैं समीम कल्ब से इनको खुश आमदीद कहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे दाईं तरफ मौजूद हैं गुजरांवाला की एक जानी पहचानी शख्सियत, माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर एहसानुल्लाह भट्ट। इंग्लिश डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है, इंग्लिश लिटरेचर पर इनकी वकी नज़र है। हमारे नाज़रीन जानते हैं कि दोनों अहबाब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने नज़रियात में इंतहाई मुस्तहकम विजन रखते हैं। हमारा आज का मौजू रियासत मदीना। पाकिस्तान में अक्सर नाम लिया जाता है कि पाकिस्तान रियासत मदीना है, तो रियासत मदीना क्या है, कैसे है, क्यों है, इसी तनाज़ुर में हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये रियासत कहते किसको है, रियासत से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक मरतबा फिर दावत दी। हमारे इधर रियासत मदीना का नाम लिया जा रहा है, हुकूमती सतह पर भी और अवामी सतह पर भी। उससे पहले हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि रियासत कहते किसको हैं। रियासत अगर हम इसका मुताला करते हैं तो ये दो तरह से हम इसको मुताला करेंगे। एक इसका मुआशरती पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरा इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है। दोनों तनाजुर में इसको देखा जाता है। जब हम इसको मुआशरे के हवाले से देखते हैं तो आप जानते हैं कि इंसान एक मुआशरत पसंद मखलूक है अल्लाह ताला की। सोशल एनिमल कहा जाता है इसको। ये तो चले एनिमल कहा जाता है ना अरिस्टोटल की तरफ जी। मखलूक के एतबार से तो इंसान जो है ये मुआशरत पसंद है। इसकी मुआशरत पसंदी के बहुत ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं कि जनाब इसकी फितरी एक जरूरत है, हालात का जबर है कि ये मुआशरत पसंद है, लेकिन ये मुआशरत पसंद है। ठीक है। अब ये शुरू कहां से हुआ कि पहले इंसान तन्हा रहता था, फिर जब उसने वो हालात देखे तो इकट्ठा रहना मजबूरी हुई उसकी। फिर वो जब इकट्ठे हुए इंसान ज्यादा तो मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं। कोई बड़ा जंगजू होता है, कोई बड़ा सिला रहम होता है, कोई सुलह पसंद होता है। अब उन सब को जब उन्होंने इकट्ठा रहना है और उनकी इकट्ठा रहने की वजह से कॉज एक हो गया, मकसद एक हो गया, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं कि जो जमीयत इंसानों का ग्रोह जो है वो जब एक इकट्ठा रहेगा एक मकसद के तहत, तो मुआशरती जो उलमाए मुआशरत है वो कहते हैं कि इसको हम रियासत कहते हैं। लोगों की जमीयत एक वो उसका जो नज़म है वो जब एक मकसद के तहत एक जगह पे इकट्ठे रहेंगे उसको रियासत कहा जाता है। एक जो जर्मन स्कॉलर है वो ये कहते हैं कि जनाब जो कानूनी अकाई उसको रियासत कहते हैं। एक कानूनी अकाई कि जब एक पूरा मुआशरा है जी और उस मुआशरे के लिए एक ही कानून बना दिया गया है, सही, तो उसको हम कहेंगे कि ये रियासत है। अगर हम इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखें, पॉलिटिकल एंगल देखें तो ये बिल्कुल हटके मिलता है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन जी, 28th प्रेसिडेंट थे वो, 28वें सदर बने थे अमेरिका के। वो कहते हैं कि ये इंसानों की जमीयत का एक नज्म है जो जमीन के एक मखसूस हिस्से में रहते हैं, सही, और वहां पर जो अक्सरियत की राय है वो अकलियत पर गालिब होती है। ये रियासत है उनके नजदीक कि अक्सरियत की राय, अकलियत जहां पे लोग इकट्ठे रहते हैं, और एक जाहिर सी बात जब मैंने कहा कि वो मुख्तलिफ मिजाज के रहते हैं तो उन मुख्तलिफ मिजाजों में लड़ाई झगड़ा फसाद का हमेशा खदशा रहेगा। अब उनके लिए उस खदशे के सद्देबाब और तदारुक के लिए ये लाजिम है कि कोई ऐसी मुंतजिमा हो जी
جو ان کو اکٹھا بھی رکھے اور لڑائی جھگڑا بھی نہ ہونے دے. تو یہ جو نظم ہوگا اس نظم کو ہم ریاست کہتے ہیں. بڑے خوبصورت انداز میں آدم علیہ السلام زمین پر حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے تھے. 2 افراد تھے, 2 انسان تھے, اکیلے تھے, تنہا تھے, اور پھر دونوں علیحدہ علیحدہ زمین پر اترے. ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مختلف مزاجوں کے افراد کو ایک جگہ پرامن طریقے سے رکھنے اور ان کو مینج کرنے, اس کو ریاست کہتے ہیں. تو میں سر پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کریے گا. اس حوالے سے بہت سارے نام لیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ریاست کے بارے میں ہمیں بتایا. ایک ہوتا ہے ملک, ایک ہوتی ہے قوم, ایک ہوتی ہے ملت, ایک ہوتی ہے ریاست. کیا یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں؟ اور ہم کیا پاکستان, ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک اکائی, ایک مزاج, ان کا ایک ٹارگٹ, ایک مطمع نظر ہو, اس کے ساتھ وہ سارے متفق ہو جائیں, تو اس تناظر میں کہ ہم پاکستان کو ریاست کہیں گے, ملک کہیں گے, ملت کہیں گے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ریاست 4 اجزاء سے مل کر بنتی ہے. جی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے 4 اجزاء ہوں. جی. حکومت, علاقہ, آبادی, جی, اور اقتدار اعلیٰ. ٹھیک ہے. ان 4 اجزاء سے ریاست تشکیل پاتی ہے. حکومت نظم و نسق سنبھالتی ہے. ٹھیک ہے. مقننہ کا بھی رول ہے, یعنی قانون سازی کرتی ہے. جی جی. اور انتظامی امور کو دیکھتی ہے. ظاہر ہے ایک آبادی ہوگی, لوگ ہوں گے, تو وہ ایک ریاست کی تشکیل دیں گے اور ایک خاص علاقے پر وہ قابض ہوں گے. جناب ارسطوٹل نے کہا کہ ایسے افراد کا اجتماع جو پرامن پرسکون طریقے سے رہیں, جی, اس کو ریاست کہتے ہیں. ٹھیک. اب ریاست ایک, حکومت ریاست کا ایک جز ہے. ٹھیک ہے. حکومت ایک ریاست کا جز 4 اجزاء میں سے ایک جز ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اور ریاست ایک چیز نہیں. ہاں البتہ حکومت ریاست کا ایک جز ہے. حکومت مختلف معاملات ریاست سر انجام دیتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ قانون سازی کرتی ہے, یہ انتظامات سنبھالتی ہے, مختلف انتظامی امور کو سر انجام دیتی ہے, اور دوسرے ریاستی امور سر انجام دیتی ہے. صحیح ہے. اب دوسری چیز ہے قوم. قوم کیا ہے جناب؟ اصل میں جو قوم ہے, اس ریاست کے اندر قوم رہتی, مختلف قومیں بھی ہو سکتی ہیں اور ایک قوم بھی ہو سکتی ہے. اچھا. کسی بھی ریاست کے اندر ایک قوم بھی ہو سکتی ہے. یہ پیورلی مغربی کانسیپٹ ہے قوم کا. ٹھیک. اس میں مختلف نسل کے لوگ, مختلف قسم کے لوگ جو مجموعی طور پر ایک ریاست کے اندر رہ رہے ہیں منظم طریقے سے, اس کو قوم کہا جا سکتا ہے. یہ ایک مغربی کانسیپٹ ہے. جبکہ اسلام میں اس کا کانسیپٹ مختلف ہے. قوم اور ملت کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے, امت مسلمہ. صحیح. کہیں بھی مسلمان رہ رہا ہے وہ علاقے کی, ریاست کی یا اس طرح کی قید سے مبرا ہے. اور وہ ملت مسلمہ, امت مسلمہ کا ایک حصہ ہے اور کہیں بھی وہ رہ رہا ہے. جیسے کہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ جسم کی مانند, مسلمان جہاں بھی ہیں کہ جسم کی مانند, اگر جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورے جسم میں اس کی تکلیف محسوس کی جاتی ہے. اسی طرح کہیں بھی مسلمان بس رہے ہوں, چونکہ وہ ملت ہیں تو وہ کہیں بھی کسی بھی اس تناظر میں جو آپ فرما رہے ہیں, اس تناظر میں ہم پاکستان کو قوم کہیں گے, ملک کہیں گے, ریاست کہیں گے. یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے 2 جملوں کے. پاکستان ایک ریاست بھی ہے. پاکستان ایک ریاست بھی ہے کیونکہ اس میں علاقہ ہے, اس پہ قابض ہے, اقتدار اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. اور اقتدار اعلیٰ کا سارا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہمارے آئین میں اس کو تسلیم کیا گیا.
ये एक इस्लामी कॉन्सेप्ट। प्रोफेसर साहब जो बता रहे हैं, जो इन्होंने तारीफ की है 4 अनासर के तहत, उस 4 अनासर के तहत और डॉक्टर साहब ने जो बताया उसके तनाज़ुर में हम बजा तौर पर ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक रियासत है। मिलते हैं एक वक्त के बाद, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं रग्स चैनल RNN। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद राशिद। हम आज गुफ्तगू का हिस्सा बनने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को रियासत मदीना, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे कि पाकिस्तान को बजा तौर पर रियासत का नाम दिया जा सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। जहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कोई भी एक फर्द मौजूद है, वो इस्लामी रियासत का एक हिस्सा होता है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूं। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि जब हम रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो इससे मुराद क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि मैं रियासत मदीना की तरफ जाऊं, पहले ये हम देख लें कि जो रियासत का नज़्म है, इसकी बैकग्राउंड, इसके मुहर्रकात क्या है, इसके असबाब क्या है। हमारे यहाँ 5 बुनियादी नज़रियात हैं रियासत के नज़म और तंजीम के। इनमें पहला जो नज़रिया है वो है तख्लीक रब्बानी के हवाले से, उसे कहा जाता है नज़रिया तख्लीक रब्बानी, जिसका मतलब ये है कि इस कायनात को बनाया तो रब ने है, लेकिन जो बादशाह है वो रब का नुमाइंदा होता है। बनाया रब ने है, ये एक नज़रिया था जी, लेकिन जो बादशाह वो रब का नुमाइंदा होता है। इसका फिर मिस यूज हुआ और बादशाह वो खुद ही खुदा बन बैठा, उसके अल्फाज खुदा के अल्फाज ही समझे जाने लग गए। ये डॉक्टर साहब की इस बात को कुरान पाक के हवाले से मैं मुअय्यद करूंगा। इन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि कायनात को, जमीन को तख्लीक तो मैंने किया है, लेकिन ये कायनात मैंने अपने साले बंदों के तसर्रुफ में दे दी है। उसी को डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो नियाबत खुदाबंदी है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को देते हैं, डॉक्टर साहब उस हवाले से कह रहे थे कि उसका मिस यूज होने लगा। बिल्कुल, वो आपके सामने कुरान मजीद में जो एग्जांपल्स दी गई, फिरौन की दी गई जी, नमरूद की दी गई, कारून की दी गई, इस तरह एग्जांपल्स हमें मिलती है। दूसरा जो हमें नजरिया मिलता है वो है मुआहिदा इमरानी, सोशल जो पैक्ट है। ये एक नजरिया था जिसमें चंद अफराद जो हैं वो अपने जो हकूक हैं उससे विड्रॉ कर देते हैं और दूसरों को वो दे देते हैं, जनाब आप इक्तदार करेंगे, जो कि हमारे इधर अब भी चल रहा है। कि फर्ज कीजिए मैं हूं,
میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب آپ میرے نمائندے ہیں, میں آپ کو ووٹ کاسٹ کرتا ہوں. تو یہ ایک سوشل امپیکٹ تھا. اس کا جو ہے وہ فارابی یہ پہلا بندہ تھا جس نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. روسو کے نظریات ہیں اس حوالے سے. اسی طرح دیگر جو فلاسفرز ہیں انہوں نے یہ جو سوشل امپیکٹ تھا اس کو پروموٹ کیا. پھر تیسرا جو تھا وہ ہمیں ملتا ہے نظریہ جبر, کہ دھونس کے ساتھ زبردستی قوت کے ساتھ ریاست پر قبضہ کر لینا اور لوگوں پہ حکومت کرنا. یہ ہمیں اگزامپلس نظر آتی ہیں. اگر ہم کرنٹ سناریو میں دیکھیں تو کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ جبر کے ذریعے, پیلسٹائن کے اندر جو ہو رہا ہے جبر کے ذریعے. اس سے پہلے اگر آپ اپنے سب کانٹیننٹ بیفور پارٹیشن میں دیکھیے تو جو مسلمان آپس میں لڑتے رہے ہیں, پہلے دیکھیے غزنوی خاندان آیا, غزنوی خاندان کو ختم کیا غوری نے, وہ آگے. غوری کے بعد وہ جو خاندان غلامہ ہیں, لودھی ہیں, پھر وہ ہمارے جو مغل خاندان ہیں, یہ آپس میں ہی کرتے رہے ہیں جبر کے ذریعے. یہاں پہ حکومتیں بنتی رہی اور اقتدار کے لیے. تو نظریہ یہ جبر تھا. پھر چوتھا جو تھا وہ ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, انگلش لٹریچر میں ورڈ استعمال ہوتا ہے پیٹرارکین, پدر سری اور مادر سری. پیٹرارکین اینڈ اینٹی پیٹرارکین. ٹھیک ہے. پدر سری کہ یہ نظام جو ہے یہ باپ کی طرف سے چل رہا ہے, صحیح ہے, اور مادر سری کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ ماں ہے. یہی اصل میں موجودہ ریاست کی بنیاد یہ نظام بنا, کیونکہ یہ دونوں مل کے خاندان تشکیل دیتے ہیں. خاندان ہی ریاست کی بنیادی اکائی ہے. صحیح ہے. ادھر سے یہ نظام چلا. اور پانچواں جو نظریہ ہے وہ تاریخی, یا اس کو ہم کہتے ہیں ارتقائی نظریہ, کہ گریجولی آہستہ آہستہ یہ جو موجودہ ریاست کا کانسیپٹ ہے یہ آہستہ آہستہ وہ سارے مناظر طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے. اور جو علماء معاشرت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریاست ہے یہ معاشرتی تنظیم کا نقطہ عروج ہے. ریاست معاشرتی تنظیم کا نقطہ عروج ہے, یہ سب سے پیک پہ ہے اس وقت. صحیح ہے. کہ آپ سٹارٹ کہاں سے ہوئے تھے؟ فرد سے, جی خاندان, جی, قبیلہ, علاقہ, ملک, ٹھیک ہے جی, اور اس سے پھر آگے چلتے جائیے. سلطنتیں بھی بنی آپ کو پتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی محرکات تھے ریاست بننے کے. اب جب آپ نے جو سوال کیا ریاست مدینہ کا, اس کو بھی اسی پرسپیکٹو میں سمجھیے. صحیح. کہ یہ ساری منازل طے کرتے ہوئے, اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے اس وقت کون سا نظام تھا؟ مکہ کے اندر وہ تو قبائلی نظام تھا. جی. وہاں پر تو کوئی ریاست کا نام نہیں تھا, مختلف قبائل تھے, مختلف قبیلے تھے. ادھر سے وہ ایک بنے ہوئے تھے, اور تمام عرب ان کی مذہبی سیادت تو قبول کرتا تھا. صحیح. مذہبی حوالے سے ان کو پورا پروٹوکول دیا جاتا تھا, لیکن سیاسی حوالے سے ان کا کوئی ذرہ برابر بھی عرب معاشرے میں کوئی پروٹوکول نہیں تھا, کوئی ان کو نہیں سمجھا جاتا تھا. سیاسی حوالے سے مذہبی سیادت تھی, چونکہ خانہ کعبہ وہ ان کے تولیت میں تھا. تو ایک ریاست جو ہوتی ہے, ابھی آپ نے کہا کہ مذہبی ان کی تولیت تھی, سیاسی نہیں تھی. تو پروفیسر صاحب آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے مذہبی حوالے سے, سیاسی حوالے سے, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ریاست مدینہ کے بنیادی خد و خال ہوتے کیا ہیں؟ یعنی کیا ہیں؟ جی. مدینہ کی ریاست کی بنیاد میں 3 اس کے بیسک پوائنٹس ڈسکس کروں گا جناب, پھر ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید ایڈ کریں گے. مدینہ کی ریاست میں جو سوورین پاور ہے وہ اللہ کے پاس ہے, بجائے یعنی اقتدار اعلیٰ کا جو مالک اور سرچشمہ ہے وہ جدید ڈیموکریسی کے مطابق تو عوام سمجھی جاتی ہے, جبکہ مدینہ کی ریاست میں اللہ تعالیٰ ہے. صحیح. دوسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ تمام قوانین شریعت قرآن کے مطابق ہوں گے, ہیں اور تھے. جی. یعنی مدینہ کی ریاست میں جتنے بھی قوانین تھے وہ قرآن اور شریعت کے مطابق تھے. صحیح. کوئی بھی قانون اور کوئی بھی عمل جو مقتدر قوتیں تھیں یا امیر المومنین تھے وہ اس قانون کو وائلیٹ نہیں کر سکتے تھے. صحیح. کیونکہ وہ خدا کا قانون ہے, کیونکہ وہ شریعت کا قانون. تیسری چیز, مدینہ کی ریاست میں
जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा जी जी, वो तमाम लोग उसमें बराबर के हकूक़ रखते हैं, तमाम मुसलमान वहाँ बराबर के हकूक़ रखते हैं, किसी को किसी पर कोई बर्तरी नहीं, बुझे, और वहाँ पर अक़लियतों को उनके हकूक़ दिए जाते हैं। ताहम मुसलमानों को एब्सोल्यूट राइट्स हासिल थे, और उनमें जो अक़लियतें थी उनके हकूक़ थे, ताहम कुछ उन पर जिम्मेदारियां थी, जैसे ज़िम्मी को जजिया देना पड़ता था। सही है। और इसको अगर दूसरे अल्फाज में उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनसे जजिया लिया जाता था और उनके तमाम हकूक़ का ख्याल रखा जाता था। ये बुनियादी खदोखाल हैं, इनको मज़ीद एलाबोरेट किया जा सकता है। इस ज़िमन में एक सवाल के, क्योंकि पाकिस्तान के 1973 के आइन में भी जो इक़्तिदार आला का मालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और आप और मैं जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून शिकनी कितनी होती है, कानून की पासदारी कितनी होती है। तो हम वक्फे के बाद जानेंगे प्रोफेसर साहब से और डॉक्टर साहब से कि अगर कोई इक़्तिदार आला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, तो क्या ये रियासत की मुखालफत होती है, और क्या जो कानून के रखवाले होते हैं वो ऐसा करें तो ये रियासत के अंदर रियासत होती है, ये क्या होती है? मिलते हैं एक वक्फे के बाद। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। हमने सवाल छोड़ा था रियासत मदीना और पाकिस्तान के 1973 के आइन में भी ये बात शामिल है कि इक़्तिदार आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो ऐसे में अगर कोई इक़्तिदार आला को चैलेंज करते हुए उसके खिलाफ वर्जी करता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि रियासत के अंदर रियासत है या क्या है वो? इसमें डॉक्टर साहब खिलाफ वर्जी की नौयत देखी जाएगी कि खिलाफ वर्जी किस नौयत की है। जी जी। क्या वो खुद उसने अलल ऐलान ये बात की है कि मैं खुदा को नहीं मानता? अगर तो उसने ये कह दिया कि मैं खुदा को नहीं मानता, तो जो रियासत इस्लामी रियासत है उसका अव्वलीन जो शर्त है सरबराह के लिए वो उसका मुसलमान होना है। फिर तो उसने अलल ऐलान ये कर दिया है कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं खुदा को नहीं मानता जी। तो इसलिए एक तो ये हो गया, या फिर ये है कि उसने ये ऐलान तो नहीं किया लेकिन उसने कोई दूसरी बातें की। फिर ये देखा जाएगा ये जो बातें या ये जो काम कर रहा है ये हुदूद में आते हैं, ठीक है, ये किसास में आते हैं, ये ताजीरात में आते हैं। फिर उस हवाले से इसको बेखुनी की जाएगी, इसको सजा दी जाएगी उस हवाले से, इन तीनों तनाजुर के हवाले से। आप इस सवाल को किस एंगल से लेंगे कि अगर कोई रियासत के अंदर इक़्तिदार आला की खिलाफ वर्जी करता है उसको हम किस एंगल से लेंगे?
دیکھیں آئین میں اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بالکل ٹھیک. اور اللہ کے قانون اور شریعت کے جو برعکس چلتا ہے وہ آئینی طور پر اس کا سربراہ نہیں ہے, اس ملک کا سربراہ نہیں ہے, اور اس کے مطابق وہ حق نہیں رکھتا کہ اس ملک پر وہ حکومت کرے. کیوں؟ کیونکہ طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اسی کا ہی قانون چلے گا, اسی کی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت چلے گی. اور 1973 کے آئین میں بھی یہ چیز ہے کہ جو صدر اور وزیر اعظم اس کے لیے لازم ہے کہ یہ مسلمان ہو, اقتدار اعلیٰ کو مانتا ہو. بالکل. ڈاکٹر صاحب کی اور پروفیسر صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا ایک جملے میں یوں بھی سمیٹوں گا کہ اقتدار اعلیٰ کی ذات, اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ رب العزت, اور اللہ رب العزت کے تمام احکامات قرآن پاک میں, اور قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, اسلام کے نام پر قائم ہی ہے. تو یہاں پر اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کرنے والا کوئی بھی قادیانی وزیر اعظم, وزارت عظمیٰ اور صدر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہم چلتے ہیں آگے. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے آپ کہ ریاست مدینہ ایک مذہبی تولیت تھی, سیاست نہیں تھی. تو اکثر یہ بات کہنے سننے میں بھی آتی ہے کہ اسلام کا سیاست سے کیا لینا دینا. تو آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ قرآنی سیاست یا اسلامی سیاست ہے تو کیا ہے وہ؟ پہلی بات یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال ایسے بنتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے بات کی کہ مکے کی مذہبی تولیت کے حوالے سے اس کو مانا جاتا تھا, وہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, یا جب کیا تو ابھی آپ کو وہ ریاست نہیں ملی تھی, استحکام نہیں ہوا تھا, ریاست نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ریاست آپ نے اپنی بنائی ہے آگے مدینہ میں, جس کی وجہ سے ریاست مدینہ کا ایک کانسیپٹ آیا. اور رہی بات اسلامی تعلیمات کے حوالے سے, تو ڈاکٹر صاحب یہ چیز ہمارے عام ناظرین کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اسلام ایک دین ہے جناب, مذہب نہیں ہے. صحیح. مذہب اور دین میں بنیادی فرق ہے. مذہب کا جو ڈومین ہے وہ بڑی مختصر ہے, محدود ہے. دین کی ڈومین وہ بڑی لارج ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں دین اسے ہم کہیں گے جس میں انسانی ضروریات کی ہر چیز کا سلوشن موجود ہے. مذہب کے اندر سلوشن موجود نہیں ہے. مذہب کے اندر جو آپ کی اخلاقیات اور روحانی تعلیمات ہیں وہ ڈسکس کرتا ہے آپ کا مذہب. صحیح. اور جو اس کے علاوہ آپ کی مادی ضروریات ہیں جناب اور روحانی ضروریات, یہ دونوں ڈسکس کرتا ہے دین. اور اسلام دین ہے. جی, اسلام دین ہے. یہ مذہب ہے لیکن مذہب وہ صرف اخلاقی کے اندر ہی اندر آ گیا. اسلام بنیادی طور پر دین ہے. جی, قرآن مجید میں دیکھ لیجئے, قرآن مجید میں جہاں پر بھی اسلام کا نام ہے دین آیا, ان الدین عند اللہ الاسلام, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جہاں جہاں آپ دیکھتے جائیں گے یہی آئے گا. صحیح ہے کہ جناب دین ہے, دین ہے. تو دین کا پرسپیکٹو اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں آپ کی اخلاقیات آتی ہے, آپ کی معاشرت, معیشت, سیاست, اخلاقیات, آپ کا تمدن, آپ کی تہذیب, آپ کے واش روم جانے سے لے کر آپ کے سلطنت بنانے تک تمام کے تمام معاملات وہ اسلام آپ کو بتاتا ہے, وہ مکمل گائیڈ لائن دیتا ہے. پھر دوسری طرف جو آپ نے کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات سیاسی حوالے سے کیا ہے. تو سیاسی حوالے سے قرآن مجید میں بڑی واضح تعلیمات ہمیں ملتی ہیں, ایک جگہ نہیں متعدد جگہ پر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. جیسے پروفیسر صاحب نے جو ریاست مدینہ کے بنیادی خد و خال بتائے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے. قرآن مجید میں کتنی چیزیں ہیں, الا الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے جائیے, ان الحکم الا للہ, کہ حکم صرف بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی. تو جو اسلام کی تعلیمات ہے اس میں دیکھیے کہ قرآن مجید کی جو تصور دیا کائنات کا, آپ دنیا میں جتنے فلسفے دیکھیے وہ فلسفے بنیادی طور پہ جو انسان کے بنیادی سوالات ہیں ان کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں. بنیادی سوال انسان کا کیا ہے؟ میں کیسے پیدا ہوا, کائنات کیسے وجود میں آئی, میرا اور اس کائنات کا آپس میں کیا تعلق ہے, میرا کائنات کا اس کے بنانے والے کے ساتھ کیا تعلق ہے. پھر عام طور پہ ہر انسان چاہے وہ مذہب کا ماننے والا ہے نہیں ماننے والا, وہ جب کسی کو دفنانے جا رہا ہوتا ہے نا ذہن میں ہوتا ہے یار اس کے بعد کیا ہوگا,
یہ وہ سوالات ہیں جن کو ایڈریس وہ آپ کی عقل نہیں کرے گی، وہ دنیاوی کوئی علوم نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی بات میں قرآن سے معیت کرتے ہوئے یوں کہوں گا، قرآن متعدد مقامات پر یہ سوال اٹھاتا ہے، یسألونک عن الساعہ، بالکل، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں علامہ اقبال کے اس شعر کے اندر کنکلوڈ کروں گا، معیت کروں گا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسلام ایسا دین ہے جس کے اندر سیاست بھی ہے، لیکن کیسی سیاست ہے یہ علیحدہ ٹاپک، علیحدہ موضوع ہے۔ میں پروفیسر صاحب سے سوال کروں گا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا، جو ریاست مدینہ ہے یہ ایک دنیاوی سسٹم ہے، دینی سسٹم ہے، یا دونوں کا امتزاج ہے؟ دیکھیں، ریاست مدینہ جو ہے، مولانا مودودی نے کہا کہ یہ تھیو ڈیموکریسی ہے، یعنی ڈیموکریٹک سسٹم ہے جی، اور لیکن انڈر دا انفلوئنس آف جی اللہ لاز اینڈ شریعہ۔ جی جی، اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں جی جی، ان کو ایڈریس کیا ہے اسلام نے، اور ہم دین کو دنیا سے الگ نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، کیونکہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جی جی، جیسے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہر موقع، ہر چیز، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایون چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں، واش روم جانے، وضو کرنے، دفنانے، خوشی منانے، غم کرنے کے، یہ تمام کے تمام طریقے بتائے گئے ہیں۔ جی، اس لحاظ سے دین ہمیں دنیاوی بھی آگاہی دیتا ہے اور مکمل طور پر دیتا ہے۔ بلکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا پروردگار کیسا پروردگار ہے جو ان کو بیت الخلاء میں جانے، استنجا کرنے کے بارے میں بھی آگاہی دے رہا ہے۔ تو پروفیسر صاحب کی بات کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں کہ دین اور دنیا دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ پھر دنیا والآخرہ، اللہ رب العزت قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ہمیں یہ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ اس میں میں مزید ایڈ صرف آدھے منٹ میں، جی جی، کہ اسلام سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑے بادشاہ ہیں جی، اور ہمیں سسٹم، یعنی بادشاہت کا سسٹم ملتا، طاقت کے بلبوتے پر جو جہاں پہ طاقتور ہوتا اس کو قابض ہو جاتا اور اپنی حکومت قائم کرتا۔ یہ اسلام نے بتایا کہ حکومت کیسے قائم کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر کر کے بتایا کہ بادشاہ بھی ہوں جی جی، تو پھر کیسے ہوں، بادشاہ تاجر بھی ہوں تو کیسے ہوں، صحیح، اگر آپ محکوم بھی ہوں جیسے مکہ میں وہ تھے تو کیسے ہوں۔ صحیح ہے، تو یہ سارے کے سارے پریکٹیکل ہمارے سامنے موجود ہیں، جس سے ہم دنیاوی طور پر رہنمائی لے کر ہم پھر ایک دفعہ عروج اور اوج ثریا کو اچیو کر سکتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پروفیسر جیسے بتا رہے ہیں، مکہ کے اندر ابتدائی اسلام میں ہم محکوم تھے، ہم دبے ہوئے تھے، ہم اوپنلی نہیں تھے، کھلم کھلا نہیں تھے، لیکن جیسے جیسے اللہ رب العزت کے ہم احکامات کو فالو کرتے چلے گئے، ہمیں عروج ملتا چلا گیا، اور آج بھی پاکستان اگر عروج چاہتا ہے تو پاکستان کو اسی نہج پر چلنا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن یہ مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں، بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے، ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔
गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ के बाद एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। रियासत मदीना के तनाजुर में पाकिस्तान का जायज़ा ले रहे हैं। मेरे दाईं तरफ मौजूद हैं प्रोफेसर एहसानुल्लाह भट्ट, माहिर तालीम हैं। मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान, आप भी अरसा दराज से एजुकेशन के साथ वाबस्ता हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD होल्डर हैं। तो मैं आखिरी सवाल के लिए चलूँगा प्रोफेसर साहब की तरफ कि रियासत मदीना के अंदर जो खलीफा का इंतखाब होता था, हम पाकिस्तान को रियासत मदीना कहते हैं क्योंकि हमने दोनों का आपस में जायजा लेना है, तो रियासत मदीना के अंदर खलीफा का इंतखाब पार्लिमानी होता था, सदारती होता था, आमराना होता था या शुराइयत पर मबनी होता था? ये हमारे नाज़रीन को बताएंगे। देखें, आमराना तो बिल्कुल ये लफ्ज़ को निकाल दें। ठीक है कि रियासत मदीना में इसको कह सकते हैं कि ख़त्म किया गया आमरियत को। ठीक है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली अल्लाह की तरफ से खलीफा थे। सही है। अल्लाह ने उनको मुंतखब किया था, उनके बाद अल्लाह ने डायरेक्ट मुंतखब नहीं किया। सही है। फिर वो अवाम के पास, लोगों के पास उनका इंतखाब चला गया, जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो इस्लाम में था। उस वक्त मजलिस शूरा थी और वो मुंतखब करती थी खलीफा को। सही है। जिसको मैं आज रिलेट कर सकता हूं पार्लिमानी निज़ाम से। सही। पार्लिमानी निज़ाम जैसे कि पूरी दुनिया में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पर, और दूसरे कई कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है। आगे तर्ज हुकूमत है, कहीं सदारती निज़ाम है, कहीं जो है वो पार्लिमानी निज़ाम कहा जाता है, ताहम वो है बेसिकली डेमोक्रेसी, जमहूरी निज़ाम। यही निज़ाम इसी को अडॉप्ट किया गया इस्लाम ने, और इसको इसका ही दर्स दिया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो मजलिस शूरा ने उनको मुंतखब किया, अंसार ने भी उनकी बैत की, फिर मेन जो बड़े बड़े लोग थे जितने भी, वो सब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की, और फिर बैत आम शुरू हुई और लोग आकर काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक बैत करते रहे, और इस तरह वो एक मुंतखब खलीफा थे। ये अब इसमें आ जाता है कि पार्लिमानी निज़ाम क्या है। पार्लिमानी निज़ाम भी यही है कि लोग मुंतखब करते हैं, एक असम्बली वजूद में आती है, असम्बली प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उस मजलिस शूरा में जो उनका क्राइटेरियन जो था एक, मतलब वो बदरी हैं, मतलब तकवे के लिहाज से हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने पे वो खड़े हो गए और उनको जगह दी, जबकि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने जो है वो जगह नहीं दी, उस तरह प्रोटोकॉल नहीं दिया। और ये एक सेट पैटर्न था जिसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अडॉप्ट किया, और उनको उनकी हैसियत के मुताबिक जो प्रोटोकॉल दिया गया। तो इस तरह यानी एक मेरिट पर काम किया जाता था जी। और एक मजलिस शूरा मुंतखब की गई और वो अपने खलीफा को मुंतखब करती थी, जिस तरह आज पार्लियामेंट अपने वज़ीर आज़म को मुंतखब करती है। आपकी बात से मैं ये समझा हूँ हमारे नाज़रीन के आसानी के लिए कि एक फर्द जो अनपढ़ है तो वो भी फर्द वोट का हक वो भी रखता है, और उसके मुकाबले में एक मास्टर होल्डर है, MPhil PhD होल्डर है, एक अच्छा विजन रखने वाला है, वो भी एक अपना वोट रखता है।
تو کیا ان دونوں کا ووٹ جمہوری اعتبار سے ایک ہوگا؟ اسلام کے اندر یہی جمہوریت ہے یا اس سے ہٹ کر ہے؟ دیکھیں وہ جو کانسیپٹ اسلام کے اندر ابتدائی کانسیپٹ تھا وہ ایک چھوٹے پیمانے سے شروع ہوا. جب یہ وسعت پکڑ گیا تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آنا لازم تھی. اور میرے خیال سے یہ میری دانش کے مطابق یہ اصل میں اب جدید دور کے اندر بڑے میس کو بڑی بڑی ریاستیں ہیں, کروڑوں لوگ ان میں رہتے ہیں, تو اس میں اسی طریقے کو اپنایا جا سکتا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ اس بات میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, ہمارے ساتھ ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے کہ ایک عام بندہ اس کو وہ بھی ووٹ کا حق رکھتا ہے اور ایک خاص بندہ اچھا خاصا پڑھنا لکھنے والا اس کی دنیا پر نظر ہے, معاملات کو سمجھتا ہے, اس کو بھی ایک ہی ووٹ کا حق ہے. آپ اس کو کس سینیریو میں دیکھیں گے؟ یہ اسلامی ریاست, اسلامی شرعیت ہے یا جمہوریت ہے؟ اس کو کس تناظر میں دیکھیں گے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اقبال نے اسی پہ تنقید کی تھی. جی, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. چونکہ اسلام میں جو دیکھیے ایک ہوتی تھی شورا عام, ٹھیک ہے, ایک ہوتی تھی شورا خاص. صحیح ہے. وہ شورا خاص شورا عام کیا کرتی تھی؟ پہلے جو مسئلہ آتا وہ عام افراد کے سامنے پیش کیا جاتا, ان سے رائے لی جاتی. صحیح ہے. پھر وہ جتنی رائے اکٹھی ہوتی وہ سامنے رکھ دی جاتی شورا خاص کے. ٹھیک ہے. وہ جو فیصلہ کرتے اس فیصلے کو اڈاپٹ کیا جاتا تھا. جو اسلام نے یہ کہا کہ اس نے ورتھ رکھی بندے کی, جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ بدری تھے, یا پھر دوسرے مکی تھے, پھر مکہ میں جو سب سے اولین ایمان لانے والے تھے, قرآن نے بھی ایسی کیٹیگرائز کیا نا کہ اولین کہا, اولون المسلمون, ٹھیک ہے نا, وہ ان کی کیٹیگریز کی ان کی. تو اس تناظر میں آپ کی بات کر رہا ہوں, اس تناظر میں پاکستان کے اندر بھی دو ایوان بالا, ایوان زین, سینٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, تو اس تناظر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی وہی معاملہ ہے؟ نہیں, بالکل یہ وہ نہیں ہے. یہ ہمارا جو کرنٹ جو جدید مغربی نظام ہے یہ اس کے تناظر میں ہم نے کیا ہے. ہم نے کوئی وہ والا نہیں لیا. وہاں پر تقویٰ کا معیار اور تھا, یہاں پر تقویٰ کا معیار یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ ویک میں ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی, مختلف نام لکھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک دوسرے پر ایسے پھینکے. تو یہ تقویٰ کا معیار میں نے سمجھتا کہ وہ ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتا ہوں, آخری سوال ہے, ریاست مدینہ میں جو قیادت کا معیار ہے, ایک قائد کے لیے جو خوبیاں ہونی چاہیے, جو معیار ہے وہ کیا ہے, اور اس کا تفویض اختیارات کی حد وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس سے پہلے معذرت کے ساتھ اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ اگر یہ ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے, ایکسیپٹیبل نہیں اسلام میں, یا اس طرز کا نہیں, تو کون سا ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے جو جمہوری بھی ہو اور آپ کے نزدیک وہ اسلامک بھی ہو؟ پروفیسر صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اسلام میں آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا, عمر فاروق کا ہوا, عثمان غنی کا ہوا, وہ سارا اسی پروسیس سے ہوا, ڈیموکریسی سے نہیں اختلاف. جو اسلام کی ڈیموکریسی ہے, جو آج کی ڈیموکریسی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں اس سے ہٹ کے اگر دیکھیے, عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے پاس یا عوام کے پاس, ظاہر ہے آپ خطبہ جمعہ بھی دیتے ہیں, تو عوام کہتے ہیں اچھا مولانا یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا اسلام چاہیے, اہل حدیث کا چاہیے, وہ کنٹروورشل بنا رہے ہوتے ہیں. تو میرا ان کے لیے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف 1973 کا آئین امپلیمنٹ کر دیجیے. ٹھیک ہے. وہ پیورلی اسلامک ہے اگر اس کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں کرے, کیونکہ اس میں دیکھیے نا کہ وہ اس میں کون کون سے افراد تھے. لازمی نہیں تھا کہ وہ صرف جو پارلیمنٹ کے اندر تھے انہی کو کیا گیا, جو آؤٹ آف پارلیمنٹ تھے ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا. انہوں نے بھی اس میں باقاعدہ سجیشنز دی. جو ارباب حل وقت تھے ان کو کہا گیا, وہ آئے, انہوں نے کام کیا. اس کا مطلب یہ کہ عام پبلک سے نہیں لیا گیا, عام پبلک کو نہیں کہ بتاؤ بھائی کیسا ہونا چاہیے, بلکہ جو سرکردہ افراد تھے, جو تقویٰ کے حوالے سے, جو علم کے حوالے سے, جو بڑے معتبر نام تھے یا معتبر افراد تھے, انہوں نے وہ سارے کام کیے اور پھر جا کے وہ آپ کی ہوئی. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قیادت کا معیار, میں صرف مختصر کیونکہ دو جملوں کے اندر, ایک تو یہ تھی کہ جو قیادت ہوگی وہ
اصول اصلہ کے اوپر ہوگی، جو سب سے زیادہ قابل بندہ ہوگا. اب دیکھ لیجئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی پلٹن میں سب سے زیادہ قابل بندے تھے. پھر ان کے بعد عمر فاروق کی انہوں نے خود کہا، نومینیشن کر کے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب میرے سے پوچھے گا اللہ تو میں اللہ کو کہوں گا اللہ تیرے بندوں میں نے سب سے بہترین بندے کا انتخاب کیا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 بندوں کی جو کمیٹی بنائی، ٹھیک ہے، وہ اس پلٹن میں سب سے بہترین تھے. تو یہ پہلا اصول ہے، اصول جو اصلاح ہے. پھر اصول رائے عامہ، عام بندوں سے بھی پوچھا گیا، ابو بکر کی سلیکشن میں بھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی سلیکشن میں بھی، عثمان غنی کی سلیکشن میں بھی، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کی سلیکشن میں بھی. یہ بنیادی اصول ہیں. پھر اصول شورا ہے، صحیح. پھر اصول حل اہل و عقد ہے کہ وہ افراد ضرور آپ کے پاس ہوں جن کے پاس اتنا نالج ہے، اتنا تجربہ ہے کہ وہ یہ کر سکے. پھر ان کی اپنی پرسنل جو ہے وہ کریکٹرسٹکس آ جاتی ہیں کہ وہ متقی ہو، وہ جو ہے وہ بالغ رائے ہو، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بہت سارے سوالات ناظرین کے میں بھی مچل رہے ہوں گے. ابھی میرے ذہن میں بھی سوالات پیدا ہوئے کہ ایک ریاست مدینہ کے قائد کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس پر ایک ملک ہم پروگرام کریں. اللہ رب العزت پاکستان کو دن دنیا میں ترقی کرے. اللہ رب العزت ہم سب کا ناصر ہو. وما علیہ الا اللہ. یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام کی اشیاء مل جاتی ہے، اور میں چاہوں گی اس کی اور بھی برانچ انکریز ہوں. گجرانوالہ یہ بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیز آئی کی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیز مل جاتی ہیں، ریٹ ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ مزید برانچز چاہیے. شاپنگ کا تو رانی عمر کے اسٹور آتا ہے کہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سال سے ہمارا رانی عمر اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہے. کہ میں رانور کے کسٹمر ہوں، میں یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا ہو رہا ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے، اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، تالاجات، ڈرائی فروٹس، باجات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. ابھی اپنے قریبی طور پر وزٹ کیے. رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں.